حیدرآباد میں مجھے ایک دوست نے کسی بنگلے کی چوکیداری کا کام دلا دیا۔ سیلری اچھی تھی تو میں لگ گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بنگلہ خالی تھا۔ اس کے آنرز آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے۔ مجھے دن رات وہیں رہنا تھا۔ بنگلہ لاک تھا، چابیاں میرے پاس تھیں۔ میں باہر گیٹ کے پاس ایک چھوٹے روم میں رہتا اور ریڈیو سنتا رہتا۔ ایک دفعہ رات 12 بجے کے بعد گیٹ پر دستک ہوئی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا، پھر یہ کون آیا ہے، وہ بھی اتنی رات کو۔ خیر میں نے گیٹ کھولا تو آنر کا بڑا بیٹا تھا۔ میں اسے پہچانتا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ بولا میں آ گیا ہوں، چابیاں مجھے دے دو۔ میں نوکر آدمی زیادہ سوال جواب تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو چپ چاپ چابیاں دے دیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ اندر کی لائٹس آدھے گھنٹے تک آف رہیں تو مجھے عجیب لگا، مگر میں اپنے روم میں ہی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اچانک مجھے برتن گرنے کی زوردار آوازیں آئیں تو میں فوراً اندر بھاگا۔ اندر ہر لائٹ آف تھی، مگر کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گیا تو برتن گرے ہوئے تھے اور ایک بلی وہاں موجود تھی اور کچھ کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ برتنوں کے پاس ہی گھر کی چابیاں پڑی تھیں۔ میں نے وہ اٹھا لیں، پھر پورے گھر میں چھوٹے مالک کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ میں حیران ہو کر باہر اپنے روم میں واپس آ گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس رات مجھے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہیں سے بلی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں باہر جا کر دیکھتا تو کہیں بلی نظر نہ آتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ صبح تک چھوٹا مالک باہر نہ آیا تو میں نے صبح کو واپس پورا گھر چیک کیا اور لاک کر دیا۔ پھر 3 ماہ کے بعد آنرز گھر واپس آئے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ میں نے ان کو پورا واقعہ بتایا تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم تو آج ہی پاکستان واپس آئے ہیں۔ چھوٹے مالک نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں بالکل نہیں آیا، تم کسی کو بھی گھر کی چابیاں کیسے دے سکتے ہو؟ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور یہ سوچ کر ہی مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ وہ کون تھا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب آخر کیا تھا۔ اگر وہ انسانی روپ میں کوئی جن تھا تو چابیاں کیوں مانگی؟ ویسے ہی اندر چلا جاتا۔ اور پھر اندر کچن میں موجود بلی اگر وہی جن تھا تو پھر برتن گرا کر مجھے الرٹ کیوں کیا؟ اور اگر غلطی سے گر گیا تو پھر وہ مجھ سے ڈر کر بھاگا کیوں؟ اور ساری رات رونے کی آوازیں نکال کر کیا کہنا چاہتا تھا؟ کئی سوال ہیں جن کے جواب مجھے آج تک نہ مل سکے۔ میں نے اپنے والد سے اس واقعے کا ذکر کیا تو وہ بولے، یہ ایسے راز ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا انسانی عقل کے لیے کافی مشکل ہے۔ اس دنیا میں انسان کے علاوہ بھی کئی ایسی مخلوقات بستی ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا، اور ہر مخلوق کے اپنے اپنے اسرار ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم اس واقعے کو بھول جاؤ اور کثرت سے استغفار اور آیت الکرسی کا ورد کیا کرو۔ والد صاحب کی نصیحت پر میں آج تک پابندی سے عمل کر رہا ہوں۔ میں آج بھی وہیں چوکیداری کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے ساتھ دوبارہ کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔